اس علاقے کو پرائی کہتے ہیں، پرائی ابان. اچھا جی. اور یہ گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج ہے. جی. تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر. یہ اس کی نئی بلڈنگ لگ رہی ہے. جی جی. اچھا، گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج پرائی. باقی یہ اس کا پورشن ہے سارے. تو اس طرف یہ والا حصہ جو ہے انہوں نے بیس بنائی ہے تاکہ بلڈنگ کو وسیع کیا جا سکے یا پارک کے لیے. السلام علیکم. محمد سرفراز میرا نام ہے اور میں یہاں پرنسپل ہوں. تو میں جولائی میں یہاں آیا تھا، جولائی 2022 میں. جی. تو جب میں آیا تھا تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ باہر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی ادھر. تب پھر میں نے حاضری کے 3 دن کے اندر میں نے یہ کام شروع کرا دیا تھا، اس کی یہ گراؤنڈ کا کام شروع کروا دیا تھا. تو ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے. یہ جب میں آیا تھا جی سر، تو یہ ادارہ 1.5 لاکھ کا مقروض تھا. تو میں نے انہیں کہا تھا جی کہ یہ قرض میں دوں گا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، پیسے خرچ کدھر کہاں کیے ہیں. تو پھر کہا ہے جی کہ ہم نے یہ کوئی ایک فرسٹ ایئر سیکنڈ کے لیے ایک مطلب ایک بلاک بنوایا تھا. اس نے ہوپ والوں نے بنایا تھا. تو ادھر ہم نے کچھ تھوڑے سے پیسے خرچ کیے. تو یہ ہوپ کیا کہ یہ ادھر ایک ٹرسٹ ہے. یہ ہوپ کے بارے میں بھی یہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے جی. یہ بہت بڑا، یہ زیادہ تر جو ہمارا کام ہوا ہے نا ان کی وساطت سے ہوا ہے. ہوپ کی وساطت سے ہوا ہے. اچھا. یہ جو بلڈنگ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا، یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے بنوائی ہے. اس بلڈنگ پہ سنا ہے کہ ان کا کوئی 35 لاکھ روپیہ خرچ ہے اس پہ. جی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ہم نے گراؤنڈ کا کام شروع کروایا، یہ تو 2 ماہ سے ہمارا کام شروع ہے. ابھی یہ مکمل نہیں بھی ہوا ہے. یہ بھی لوگوں کے تعاون سے، مخیر حضرات ہی پیسے دیتے ہیں. ادھر ہمیں گورنمنٹ کا ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں آتا ہے. اچھا. 1 روپیہ بھی نہیں آتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ گراؤنڈ انہوں نے بنوا کے دی ہے، ہم لوگوں نے بنوا کے دی ہے. یہ عمارت ہوپ والوں نے بنا کے دی ہے. یہ جس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی 2 ماہ پہلے ہم نے بنوایا. بڑا خوبصورت. ٹھیک ہے. یہ میں نے بنوایا ہے لیکن یہ پیسہ سب لوگوں نے دیے ہے. یہ فرنیچر کا پیسہ بھی دیتے ہیں. یہ ٹائل ہے یہ لوگوں نے بنوا کے دی ہے. یہ 2 واش روم ہم نے بنوائے، یہ بھی ان کے تعاون سے بنوایا. یہ رنگ روغن انہوں نے شروع کروایا. یہ بھی پیسہ ہمیں مخیر حضرات نے دیے ہے. اب ہم نے شروع کرنا ہے یہ جو گراؤنڈ ہم نے بنایا اس کو لیبل کرنا ہے. بالکل لیبل کرنا ہے. لیکن تھوڑی سی اب ہمیں اس کی مٹی کی ضرورت ہے، بھرائی کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک رشکن ٹریکٹر لانا ہے. تو اس کی مدد سے ہم نے اس کو بالکل پلان کر. پھر اب ہمارے پاس گاڑی کی پارکنگ نہیں ہے. دھوبی ہوتی ہے، کوئی بڑا درخت بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ان کو ہوپ والوں کو کہا ہے، یہ ہوپ ویلفیئر ٹیسٹ ہے جی جی، ان کو کہا ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو بنوا کے، جو بچوں کی موٹر سائیکل ہیں وہ بھی ادھر ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارہ پرانا ادارہ ہے، تعداد بھی اس کی ٹھیک ہے، لیکن بچوں کی تعلیمی حالت ٹھیک نہیں ہے. یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے جو یہ بورڈ کی کلاسیں ہیں نا جی، ہم نے ان کی سنڈے کی چھٹی ختم کر دی ہے. یعنی جو ہماری کلاسیں ہیں نا بورڈز کی، جی جی، 5ویں ہے، 8ویں ہے، 9ویں ہے، 10ویں ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے. جی جی، اس وقت 5ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں کی جو یہ سنڈے کی چھٹی ہے یہ ختم ہے. ماشاء اللہ. یہ صبح ٹائم پہ بچے آتے ہیں اور یہ 4 بجے جاتے ہیں. ویسے بھی جو ورکنگ ڈیز ہیں نا، ورکنگ ڈیز میں بھی 10ویں تک جو بچے ہیں نا، 10ویں، 9ویں، 8ویں، 6ٹی، 5ویں، یہ 4 بجے یہاں سے جاتے. اسکول کا ٹائمنگ کیا ہے؟ اسکول کی ٹائمنگ 8:30 بجے، 8:30 سے 2:30 بجے تک. نہ ہم 2 بجے چھٹی کرتے 2 بجے چھٹی کرتے. لیکن 2 سے 4:30 تک بچے ادھر سیکنڈ ٹائم پڑھتے ہیں. باقی جو 2.5 گھنٹے آپ کے زیر نگرانی، زیر سایہ جو ٹیچر حضرات پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان سے کوئی فیس بھی لیتے ہیں؟ نہ کچھ نہیں، وہی پڑھاتے، کوئی فیس نہیں ہے. آپ کے جوائننگ کرنے سے پہلے بھی یہی ٹرینڈ تھا یا آپ نے یہ سلسلہ شروع کرایا؟ ویسے مجھے نظر نہیں آیا پہلے،
اب یہ بھی نہیں 8:30 بجے ہمارا اسکول کا ٹائم ہے. ہمارے بچے جو ہے نا یہ بورڈ کی کلاسیں اور فرسٹ سیکنڈ کی کلاس یہ 8 بجے آ جاتی ہے, آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں. ان کا پیریڈ ہوتا ہے 8 بجے سے 8 بجے ان کا پیریڈ ہوتا ہے 8:30 بجے تک, اور 8:30 بجے پھر ہم ان کا ایک پیریڈ شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کو اسمبلی میں نہیں بھیجتے ہیں آج کل ان کو اسمبلی میں نہیں بھیجتے ہیں, تو پھر وہ 0 پیریڈ لگا دیتے ہیں. ان کا 0 پیریڈ ہوتا ہے پہلے, یعنی 1 گھنٹے کا ان کا 0 پیریڈ ہوتا ہے, وہ پڑھتے رہتے ہیں. آج دیکھیں کہ آج ہماری یہ 10ویں کلاس فرائیڈے یہ جا رہے ہیں, جمعہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, نماز پڑھ کے 2 بجے آئیں گے, پھر یہ 4:30 بجے یہاں سے جائیں. 9th اور 10th کی کلاس جو ہے نا آج فرائیڈے ہے, جی چھٹی ہو گئی ہے, جمعہ پڑھیں گے, جمعہ پڑھ کے واپس آ جائیں گے, 2 بجے یہاں آئیں گے, وہ پھر وہ 4:30 بجے یہاں سے جائیں گے. میں ادھر ہی نگرانی کروں گا, میری ٹیچر ادھر پابند ہے, اس میں سائنس کی کلاس بھی ہے, اس میں آرٹس کی کلاس بھی ہے. یہ ہوتا ہے. اب جو فرسٹ کی سیکنڈ کی کلاس ہے نا وہ ہمارے پاس 1:30 بجے تک رہتی ہے, 8 سے 1:30 بجے. ہم اس کا بھی ڈیوریشن بڑھا رہے ہیں, اس کو بھی ہم 7:30 بجے بلائیں گے اور 2:30 بجے بھیجیں. اس طرح یہ 9th 10th کی جو کلاس ہمارے پاس یہ بورڈ کی کلاسیں ہیں, امتحان اب تو ہو رہے ہیں نا, وہ جو ہیں گے 2 ہفتے کے بعد یہ فرسٹ سے 10th کا امتحان ہوگا. تو یہ کلاس اب کل سے ہم بلائیں گے اس کو 7:30 بجے. 7:30 بجے کلاس آئے گی تو 4:30 بجے یہاں سے. اب ان دنوں میں کیا کریں گے بچے, جو سبجیکٹ کمزور ہیں نا اس پہ توجہ زیادہ ہے, ان کو فوکس کریں گے. اس کو کیا کریں گے, ایک تو وہ ٹیچر پڑھائے گا جو پورا سال پڑھاتا رہا ہے. فرض کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے وہ بایو پڑھاتا ہے, وہ پورا سال وہی پڑھاتا ہے. اگر وہ کمزور ہے تو 1:30 بجے تک جو ہمارا ٹائم ہے اسکول کا ٹائم, وہ اپنے پیریڈ میں وہ کلاس, اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی اور ٹیچر اس کی مدد کرے. اچھا سر, ایک چیز اور پوچھنی تھی, یہ جو ہوپ ٹرسٹ ہے یہ کس حد تک اس علاقے میں لوگوں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہے؟ صرف اسکول کی حد تک ہوپ ٹرسٹ تعاون کرتا ہے یا اس کے اور بھی کوئی پروجیکٹ ہے؟ نو, یہ صرف اس اسکول کے ساتھ تعاون نہیں کرتا, اس کی اور بے شمار اسکول ہیں, اور بھی بے شمار بچے ہیں. اور وہ بچے جو ہیں نا وہ دیکھیں کہ کچھ بچے جو ہیں نا یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, ان کی فنڈنگ ساری ایک تو یہ کرتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں. اب ان بچوں کو کیا کرتے ہیں, ان بچوں کو یونیفارم بھی دیتے ہیں, ان بچوں کو فیسیں بھی دیتے ہیں, ان بچوں کو بکس بھی دیتی ہیں. ایک تو یہ ہے نا, آپ دیکھیں کہ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں اس تحصیل کے ڈسٹرکٹ کے جو غریب لوگ ہیں نا, غریب لوگ, ان کو سردیوں میں گرم کپڑے دیتے ہیں, گرم کپڑے بھی تقسیم کرتے ہیں, انہیں دیتے ہیں. وہ لوگ ان کے پاس رجسٹرڈ ہے. اب دیکھیں کہ یہ رمضان پیکج بھی دیں. یہ رمضان پیکج یہ صرف پرائی کو نہیں دیں گے, یہ کوٹلی بھی دیں گے, یہ نکیال بھی دیں گے, یہ کھرٹے بھی دیں گے. جہاں جہاں سے لوگ یہ خواہش کریں گے نا کہ ہمیں ملنا چاہیے, یہ دیتے ہیں. یہ ان کا دائرہ بہت وسیع ہے جی. ویسے میں اللہ کا اس علاقے پر اللہ کا بہت بڑا گھر ہے. ادھر لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے اور ان کا ہاتھ اوپر ہے, دینے والا ہاتھ ہے. لینے والے بھی زیادہ ہیں اس علاقے میں, لینے والے کم ہیں. یعنی پرائی امبان میں لینے والے کم ہیں لیکن دینے والے زیادہ. دینے والے زیادہ. اصل میں پاکستان پہ جب بھی کوئی آفت آئی, زلزلہ ہو, سیلاب ہو یا کسی بھی نوعیت کا حادثہ ہو, کشمیر کے لوگ امیر ہوں یا غریب ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں. یہ پاکستان پہ ان کا بہت اثر. یہ بات آپ کی درست ہے. آپ دیکھیں کہ یہ زلزلہ ترکی میں آیا ہے, زلزلہ شام میں آیا ہے. ہم نے پتہ ہے کہ ہمارے جو ملازمین ہیں نا, ہم نے 5 دن کی تنخواہ دی ہے. 5 دن کی تنخواہ پاکستان نے, بلوچستان نے, سندھ نے, پنجاب نے, KPK نے, گلگت بلتستان نے, وہاں کے ملازمین نے 1 دن کی تنخواہ دی ہے. اور کشمیر کے آزاد کشمیر کے ملازمین نے 5 دن کی تنخواہ دی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ کرتے ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں, لیکن اللہ کا گھر بھی ہے جی, یہ لوگ کرتے بھی ہیں. یہ غریب لوگوں کو مکان بھی بنا کے دیتے ہیں. یہ واٹر بور اس کے لیے بھی پیسہ دیتے ہیں. دیکھیں یہ تعلیم کے شعبے اس میں بھی خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں صحت کا شعبہ ان کا بڑا سٹرانگ ہے. یہ دیکھیں ان کا جدید ترین اسپتال, ان کی ساری فنڈنگ انگلینڈ سے ہوتی ہے. وہ پیسہ ادھر جمع ہوتا ہے, پھر ادھر آ کے خرچ ہوتا ہے. یہاں دیکھیں کہ یہ ان کے پاس جو یہ ڈائلیسس ہوتے ہیں یہ فری میں کرتے ہیں. اچھا ایون یہ کرتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹر بھی کچھ اپنے ہیں,
یہ مریضوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کرتے ہیں، ادویات بھی دیتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، یہ ڈائلائسس بھی کرتے ہیں، پھر پک بھی کرتے ہیں، ڈراپ بھی کرتے ہیں. تو پھر اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر خدا تو پہ خوش ہے نا، خدا ان کو دیتا ہے نا پھر، اس لیے کہ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا. ادھر تائی منڈول ہے نا، ادھر پونچھ میں ایک ہے، پچھلے دنوں وہاں ایک پتہ نہیں کچھ بارش ہوئی تھی، مکان گر گیا تھا، تو 5-6 لوگ یا 10 لوگ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے تھے. ان کا مکان مکمل ختم ہو گیا تھا، تو اوپ والوں نے ان کا مکان بنا کے دیے. اللہ جزائے خیر. اللہ سر بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اسی طرح اس ملک کے جو ہیرے ہیں ان کو آپ کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی اگر اسی طرح تراشا گیا، اسی طرح ان کی رہنمائی کی گئی، تو انشاءاللہ اس علاقے کے لوگ بھی بہت جلد ترقی کریں گے. تعلیمی میدان میں دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر اپنے اس خطے کا نام روشن کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوشی ہے آپ سے مل کے. تو اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو. کی سٹاف بھی لیزی ہو جاتا ہے، تو یہ ماشاءاللہ خود ایکٹیو ہے، جس کی وجہ سے باقی سٹاف بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ادارے کی ترقی میں بہت زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اس پہاڑ کو اس طرح کاٹ کاٹ کے یہ سارا گراؤنڈ انہوں نے بنایا ہے. وہاں سے لے کے پہلے وہ پہاڑ کاٹ کے برابر کیا، گراؤنڈ بنایا. اب اس پہاڑ کو کاٹ کے توڑ پھر یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، بچوں کے کھیل کا میدان، پارک، اور ممکن آنے والے وقت میں یہ ادھر بلڈنگ بھی وسیع کر دیں. مجھے ذہن سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ جیسا تک لگے ہوئے ہیں پرنسپل صاحب، تو یہاں جو ہے وہ ڈگری کالج بھی لازمی بنا کر دیں گے انشاءاللہ. امید ہے ناظرین ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے. آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.